نماز اور انبیاء کی زندگی کو آپ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے گہوارے ہی میں بات کی، چھوٹے بچے ہیں، یہ پالنے میں ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ جو باتیں آپ نے کی ان باتوں میں سے چند باتیں یہ بھی تھیں کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ نے مجھے مبارک بنا دیا ہے، برکت والا بنا دیا ہے، میں جہاں بھی رہوں برکت ہی برکت میرے چاروں طرف رہتی ہے، میں جہاں بھی رہوں جس حال میں بھی رہوں برکت والا ہوں، اللہ نے مجھے برکتوں والا بنا دیا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ رب العزت نے مجھے تاکید فرمائی ہے، تا دم زیست میری تاکید یہ ہے کہ تم نماز بھی قائم کرو، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے جو باتیں کہہ رہے ہیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ نے مجھے تاکید فرمائی ہے کہ نمازوں کی پابندی کروں، نمازوں کو قائم رکھوں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی ادائیگی کی تاکید انبیاء کو خود اللہ کرتا ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی قدر حضرت لقمان حکیم ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، گزشتہ امتوں میں موجود تھے آپ۔ حضرت لقمان اللہ کے ایسے پیارے، اللہ کے ایسے عزیز، ایسے محبوب کہ ان کی نصیحتوں کا اعتبار اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ ان نصیحتوں کو اللہ نے ایسا پسند فرمایا کہ لقمان حکیم کی کئی ساری نصیحتوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے ایسا ایسا کہا تھا۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو عقائد کی درستگی کی بھی تاکید اور نصیحت کرتے ہیں، اعمال کی درستگی اور اعمال کی صحت کی بھی نصیحت کرتے ہیں، اخلاق کی درستگی اور اخلاق کو ٹھیک رکھنے کی وصیت بھی کرتے ہیں۔ کئی ساری مختلف وصیتیں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی جو انہوں نے اپنے بچے سے کی لیکن اللہ اسے قرآن میں بیان کرتا ہے۔ نصیحت کیا تھی؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے کامیاب زندگی گزارنی ہے، رب کی پسندیدہ زندگی گزارنی ہے، رب کو راضی کرنے والی زندگی گزارنی ہے، رب کو خوش کرنے والی زندگی گزارنی ہے، دنیا و آخرت کی مصیبتوں سے چھٹکارے والی زندگی گزارنی ہے، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچنے والی زندگی اگر گزارنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کی پابندی کر، کیونکہ نماز کی پابندی رب کو راضی کرنے کا ذریعہ، آخرت کی عزتوں کو پانے کا ذریعہ، قبر و حشر میں کامیابی کو پانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح آپ حضور اکرم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو قرآن میں اللہ نے جن جن باتوں کا حکم مصطفیٰ کو عطا فرمایا ان احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی تھا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوی۔ مولا فرما رہا ہے کہ اے مصطفیٰ، جس طرح ہم نے آپ کو نماز قائم کرنے کی تاکید کی ہے اسی طرح آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کا حکم دیجئے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز کی ادائیگی پر قائم رہیے۔ لا نسألك رزقا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم آپ سے یہ طلب نہیں کرتے کہ ساری مخلوقات کو پالنا ہے لہذا مجھے رزق دیجئے، یہ سوال ہم آپ سے نہیں کرتے، یا یہ سوال بھی نہیں کرتے کہ آپ کا رزق آپ خود کمائیے تلاش کیجئے، ہم آپ کا رزق دینے کے پابند نہیں ہیں، آپ کا رزق آپ خود تلاش کیجئے، یہ بھی ہم نہیں کہتے۔ رزق دینا تو ہمارا کام ہے، رزق دینے کی ذمہ داری ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے، رزق دینا ہم پر لازم نہیں ہے، اس کے باوجود ہم رزق دیتے ہیں، یہ ذمہ داری ہم نے خود اٹھا لی ہے۔ والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام تقوی کا ہے۔